السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرے محترم حضرت مولانا اسرائیل محمدی سلفی حفظہ اللہ، اس پیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور حدیث طلباء، 20ویں سالانہ مسابقہ قرآن کریم کا یہ اختتامی اجلاس ہے، جس میں کامیاب ہونے والے طلباء کو انعام سے نوازا جائے گا۔ یہ پروگرام اس ناحیے سے بڑا اہم ہے کہ اس میں 3 مضامین حفظ قرآن کریم، فن تجوید اور تفسیر قرآن کریم، ان کو پڑھایا گیا اور انہی مضامین کا امتحان بھی ہوا۔ یہ تینوں مضامین قرآن مجید کی نسبت سے بڑے اہم ہیں، اور قرآن مجید کو، اس کی دعوت کو، اس کے فہم کو پھیلانے کے لیے، نشر کرنے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فن تجوید کے تعلق سے یہاں بہت ساری باتیں کہنے کے بجائے صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہر عالم دین کو، ہر حافظ قرآن کو اور عموماً تمام مسلمانوں کو اس فن کی بنیادی باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ پروگرام ترغیب دلاتا ہے اس بات کی طرف کہ فن تجوید حاصل کیا جائے، سیکھا جائے اور اسی کی روشنی میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ حفظ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ فن تجوید کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ، بہت زیادہ معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ آج کے اس جدید دور میں جو تعلیم کا دور ہے، ایسے علماء کرام بھی پائے جاتے ہیں جن کا علمی مقام بہت بلند ہے، لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں، مخارج کی غلطیاں کرتے ہیں، حروف کی کو ان کی صفات کے اعتبار سے ادا نہیں کرتے ہیں، مد اور ادغام اور قلقلہ اور جتنے مسائل ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھتے۔ مدارس میں ضروری ہے کہ فن تجوید کو مستقل مضمون کے طور پر عربی جماعت کے طلباء کو پڑھانا چاہیے، تاکہ ایک عالم دین جب عالم بن کر نکلے تو وہ قرآن مجید کی جہاں بھی تلاوت کرے وہ صحیح تلاوت ہو۔ دوسری بات، حفظ قرآن سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اس کی تو اہمیت پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا یہ مافوق الفطری نظام قائم فرمایا ہے، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جو بھی محنت کرتا ہے اس کتاب عظیم کو یاد کرنے کی، اس کے سینے میں یہ کتاب محفوظ ہو جاتی ہے۔ دنیا میں جتنی مذہبی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ خاصیت نہیں ہے جو خاصیت اللہ نے قرآن مجید میں رکھی ہے۔ تیسری بات ہے تفسیر قرآن کریم۔ یہ بھی بہت اہم عنوان ہے، بہت اہم موضوع ہے، جس میں آپ کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ قرآن مجید کی صحیح تفسیر کا علم حاصل کریں، قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل کریں۔ قرون اولیٰ سے لے کر اب تک بے شمار تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ 4 صدی ہجری میں
इमाम मोहम्मद बिन जरीर तबरी ने जामुल बयान के नाम से जो तफसीर लिखी वो मारूफ है उलमा के दरमियान। ये अदीम मुफस्सिर और मुअर्रिख गुजरे हैं। उसके बाद से लेकर आज तक बेशुमार तफसीरें लिखी गई हैं जिनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। ज़ईफ़ रिवायात की भरमार है, इसराइली रिवायात की भरमार है, जिससे कहानियों की भरमार है। कुरान मजीद की ऐसी तफसीर का इल्म हासिल करना जो सही हो और कुरान मजीद के मकासिद और नुज़ूल मकासिद के मुताबिक हो और सलफ़ सालिहीन से मनक़ूल हो, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। मैं गुजारिश करूँगा, अभी हज़रत मौलाना खुर्शीद साहब ने शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का जिक्र किया। शेखुल इस्लाम ने उसूल तफसीर पर भी किताबें लिखी है। हमारे अजीज तलबा को उन किताबों का मुताला करना चाहिए। शेखुल इस्लाम ने तफसीर का जो मनहज उम्मत के सामने पेश किया है वो बड़ा अजीम है। उस मनहज को अपने सामने रखते हुए कुरान मजीद की तफसीर का फहम हासिल करना चाहिए और उसी नहज पर तफसीर कुरान मजीद होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए कि हम सही मनहज और सिरात मुस्तकीम पर कायम रहें और उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं आखिर में तमाम तलबाए अजीज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मरकज़ी जमे दहलीज़ सिंध की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जो उलमाए कराम हकम हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मुबारकबाद के साथ वो शुक्रिया के भी मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे, हर तरह की खुराफात से, शिर्क से, बिदअत से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।